آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کا ہر قدم، ہر سانس آپ کہہ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزرا۔ جی ایک ایسی ہستی جنہیں واقعی چلتا پھرتا سنت کا نمونہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عمر کے بیٹے۔ بالکل، ان کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی ہر سنت کو اپنانے کی آپ سمجھیں کہ ایک روشن مثال ہے۔ اچھا۔ ان کی ذات زہد و تقوی کا ایسا پیکر تھی کہ ان کا ہر عمل دیکھنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلا دیتا تھا۔ ہمارے پاس اس موضوع پر ڈاکٹر عمر سلیمان کی ایک گفتگو کا متن موجود ہے جو ان کی زندگی کے مختلف اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی تو آئیے اس مواد کو ذرا کھنگالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں وہ کون سی خاص باتیں تھیں، کیا چیز تھی جس نے انہیں تاریخ میں اتنا ممتاز مقام دیا۔ اور یہ کہ ان کی زندگی سے آج ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل، ان کی پیدائش ہجرت سے پہلے ہوئی، مکہ میں، وحی کے نزول کے تقریباً 1 سال بعد۔ جی یعنی انہوں نے کم عمری میں ہی اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے وہ ابتدائی مشکل دن دیکھے ہوں گے۔ بالکل، اور وہ مخالفت کا دور بھی دیکھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں خاص دلچسپی لیتے تھے۔ اچھا، کس طرح؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عبداللہ ساتھ نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ تمہارا نوجوان بیٹا کہاں ہے؟ اسے بھی ساتھ لایا کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص انداز تھا نوجوانوں سے جڑنے کا، ان کی تربیت کا۔ صحیح۔ پھر ان کی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، ان کے توسط سے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے تک براہ راست رسائی بھی حاصل تھی۔ اچھا، تو یہ قربت بہت اہم رہی ہوگی۔ یقیناً۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس نے گویا ان کی پوری زندگی کا رخ ہی متعین کر دیا۔ جی، وہ نصیحت۔ ہاں، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک اجنبی ہو یا بس ایک راہ چلتے مسافر۔ کیا گہری بات ہے۔ یہ نصیحت صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ان کی زندگی کا فلسفہ بن گئی۔ آپ دیکھیں، اسی کی بنیاد پر وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، کیا؟ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء۔ یعنی جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ جی، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو۔ اور آگے؟ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ۔ اپنی صحت میں سے بیماری کے لیے حصہ لے لو اور زندگی میں سے موت کے لیے۔ بالکل، اس ایک نصیحت نے ان کی پوری زندگی میں دنیا سے ایک طرح کی بے رغبتی، جسے زہد کہتے ہیں، اور آخرت کی فکر کا ایک مستقل احساس پیدا کر دیا۔ تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی دعویٰ یا بس دل کے جذبات تک نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ ان کے ہر عمل، ہر حرکت میں نظر آتی تھی۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر سنت کو اپنانے کی کوشش میں رہتے تھے۔ ہر ادا کو؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ محبت کی ایک عملی شکل تھی۔ آپ اندازہ کریں، وہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کا قدم وہیں پڑے جہاں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑا تھا۔ ہیں؟ یہ تو کمال ہے۔ جی، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ ان درختوں کو تلاش کر کے پانی دیا کرتے تھے جن کے سائے میں انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرتے یا بیٹھتے دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، صرف اس لیے کہ وہ درخت سوکھ نہ جائیں۔ جی، صرف اسی لیے۔ ذرا تصور کریں اس گہری وابستگی کا، اس محبت کا۔ واقعی حیران کن ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ان کا لباس، ان کی خوشبو۔ جی، ان کے بالوں کا انداز جو کانوں کی لو تک آتا تھا، یہاں تک کہ اپنی داڑھی کو زرد رنگ سے رنگنا۔ اچھا؟ جی، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھا تھا۔ اور حدیث بیان کرنے میں سنا ہے بہت محتاط تھے۔ اوف، بے حد محتاط۔
الفاظ میں ذرہ برابر تبدیلی گوارا نہیں کرتے تھے، بالکل وہی الفاظ دہراتے جو سنے تھے، اور اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے یا ان کی کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے شدت جذبات سے رو پڑتے تھے۔ رو پڑتے تھے؟ جی، ان کے شاگرد اور آزاد کردہ غلام حضرت نافع، جو خود بہت بڑے عالم تھے، امام مالک رحمہ اللہ کا استاد، جی نافع، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے یا ان کی حدیث سناتے تو ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ نکلتیں۔ اللہ اکبر! یہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور ان کے مقام و مرتبے کے گہرے احساس کی علامت تھی۔ وہ مکثرین صحابہ میں سے تھے، مطلب جنہوں نے کثرت سے احادیث روایت کی، تقریباً 2630 احادیث ان سے مروی ہیں۔ 2630! زبردست! اچھا، اصولوں کی پاسداری کا کیا عالم تھا، خاص طور پر جب والد خلیفہ ہوں؟ جی، یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک بہت مضبوط پہلو ہے۔ اصولوں پر اتنے پکے تھے کہ اگر کبھی اپنے والد خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کوئی رائے یا اجتہاد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مختلف نظر آتا تو کیا کرتے تھے؟ تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ والد کے حکم پر بھی؟ جی، جیسے حج تمتع کا معاملہ ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے، تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ کیا میرے والد کا حکم زیادہ اہم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ واہ! بالکل۔ اور ایک اور واقعہ ان کی اصول پسندی کی بہترین مثال ہے۔ ان کے ایک بیٹے تھے، بلال نام تھا۔ جی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ کو رات کے وقت مسجد جانے سے روکنا چاہا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو انہوں نے بیٹے کو سختی سے منع کیا۔ فرمایا کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مساجد سے مت روکو۔ صحیح۔ جب بیٹے نے اصرار کیا اور قسم کھا لی کہ وہ تو ضرور روکے گا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اتنے ناراض ہوئے کہ فرمایا میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا جب تک تم اس بات سے باز نہیں آ جاتے۔ اللہ! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کچھ نہیں؟ بالکل کچھ نہیں، یہی ان کا اصول تھا۔ اور وہ دین میں نئی چیزیں شامل کرنے کے بارے میں کیا سوچتے تھے، جسے بدعت کہتے ہیں؟ اس کے تو سخت خلاف تھے۔ دین میں کسی بھی قسم کی زیادتی یا ایسی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے دور میں دین کا حصہ نہیں سمجھی جاتی تھی، اسے ناپسند کرتے تھے۔ کوئی مثال؟ جی، جیسے ایک شخص نے چھینک آنے پر کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، انہوں نے فوراً ٹوکا کہ بھائی الحمدللہ کہنا تو سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ درود ملانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اچھا۔ اسی طرح اذان کے کلمات کو غیر ضروری طور پر کھنچ کر لمبا کرنا یا قرآن سن کر وجد میں آ کر بے ہوش ہو جانا، ان چیزوں پر بھی وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے تھے، کیونکہ یہ صحابہ کا معمول میں ہی تھا۔ تو ان کے نزدیک اصل دین صرف اتباع سنت تھا؟ بالکل، صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اتنے بڑے عالم، فقیہ، محدث، لیکن سنائے عاجزی بہت تھی۔ شدید عاجزی، یہ ان کی ایک اور نمایاں خوبی تھی۔ اکثر جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو جواب دیتے لا ادری۔ لا ادری یعنی میں نہیں جانتا؟ جی، میں نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے ان سے پے در پے کئی سوالات پوچھے اور انہوں نے سب کے جواب میں لا ادری کہا۔ تو وہ شخص حیران ہوا ہوگا؟ جی، وہ کچھ حیران ہوا اور شاید کچھ مایوس بھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا جاؤ لوگوں کو بتا دو کہ ابن عمر کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ کمال ہے۔ یہ دراصل اللہ کا خوف تھا، تقویٰ تھا، اور علم کی جو بھاری ذمہ داری ہے نا، اس کا گہرا احساس تھا کہ بغیر مکمل یقین کے کوئی بات دین کے نام پر نہ کہی جائے۔ سمجھ گئے۔ اچھا، اب ذرا ان کے اور ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق پر بات کرتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ باپ بیٹے میں حیرت انگیز مشابہت تھی۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ نہ صرف قد و قامت اور شکل و صورت میں، بلکہ کہتے ہیں رعب اور شخصیت میں بھی وہ بالکل اپنے والد کی تصویر تھے۔ اچھا؟ جی، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب لوگ عبداللہ ابن عمر کو دیکھتے تھے تو انہیں خلیفہ ثانی یاد آ جاتے تھے۔ یہ تو بڑی بات ہے۔
جی، اور یہ مشابہت صرف ظاہر تک نہیں تھی، دونوں میں اخلاص، دین کے لیے محنت، سخاوت اور خوشبو کا شوق جیسی کئی صفات مشترک تھیں۔ خوشبو کا شوق؟ جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود نفیس خوشبو کے بہت شوقین تھے اور کہتے تھے کہ اگر میرا آدھا مال بھی خوشبو پر خرچ ہو جائے تو مجھے پرواہ نہیں۔ یہی ذوق حضرت عبداللہ ابن عمر میں بھی تھا۔ لیکن اس قریبی تعلق کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی انہیں کوئی ناجائز رعایت دی، جیسے خلافت وغیرہ میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انصاف پسندی کمال کی تھی۔ جب اپنی شہادت سے پہلے خلافت کے لیے 6 افراد کی کمیٹی بنائی تو عبداللہ ابن عمر کو صرف بطور مشیر شامل کیا، انہیں خلیفہ بننے کا امیدوار نہیں بنایا۔ کیوں؟ تاکہ اقربا پروری کا شائبہ تک نہ پیدا ہو۔ یہ تھی ان کی اصول پسندی۔ زبردست۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت یقیناً ان کے لیے بہت بھاری رہا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ اس وقت اپنے والد کے سرہانے موجود تھے۔ اچھا۔ انہوں نے ہی اپنے والد سے ان کے قرضوں کی تفصیل پوچھی اور پھر ان تمام قرضوں کی ادائیگی کا ذمہ لیا، پہلے اپنی ذاتی جائیداد بیچ کر، اور اگر وہ کافی نہ ہوتی تو اپنے قبیلے بنو عدی سے، اور پھر قریش سے مدد مانگنے کی وصیت پر عمل کیا۔ اور تدفین کی اجازت بھی انہوں نے لی تھی؟ جی، انہوں نے ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ تو یہ باپ بیٹے کا تعلق صرف محبت کا نہیں تھا، اس میں سیکھنے سکھانے کا پہلو بھی تھا۔ جی، بالکل نمایاں تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم مدبر اور خلیفہ بھی بعض اوقات اہم معاملات میں اپنے نوجوان بیٹے عبداللہ سے مشورہ طلب کرتے تھے۔ واقعی؟ جی، اس سے نہ صرف عبداللہ ابن عمر کی تربیت ہوئی بلکہ یہ اس زمانے کے گھریلو ماحول کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ بڑوں کے دل میں چھوٹوں کی رائے کا کتنا احترام تھا۔ صحیح۔ والد کی وفات کے بعد تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گویا ان کی ایک جیتی جاگتی یادگار بن گئے۔ بالکل، وہ روزانہ پابندی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبور مبارکہ پر جا کر سلام پیش کرتے تھے۔ اور والد کے دوستوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے؟ وہ کوئی واقعہ ہے نا؟ جی ہاں، وہ بہت مشہور اور سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک سفر کے دوران انہیں ایک بدو ملا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فوراً اپنی سواری سے نیچے اترے، اس بدو کو عزت سے بٹھایا، اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پر باندھا اور اپنی سواری بھی اسے پیش کر دی۔ یہ سب کچھ ایک بدو کے لیے؟ جی، ان کے ساتھیوں نے حیرت سے کہا کہ یہ تو ایک معمولی بدو ہے، یہ تو تھوڑے سے میں بھی خوش ہو جاتا، آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوستوں اور تعلق والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، اس بدو کا والد میرے والد عمر کا دوست تھا۔ کیا بات ہے! یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا وہ پہلو ہے جسے آج ہم شاید بھول چکے ہیں۔ بالکل۔ انہوں نے ابتدائی اسلامی فتوحات میں بھی حصہ لیا، شام، عراق، فارس، مصر۔ جی، ان مہمات میں وہ شریک رہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر انہوں نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا، نہ گورنری، نہ قاضی کا منصب۔ جی، یہ ان کی خاص بات تھی۔ وہ ہمیشہ اقتدار اور عہدوں سے دور رہے۔ وہ بس اللہ کی عبادت کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سکھانے اور اس پر عمل کرنے والے بن کر رہنا چاہتے تھے۔ اور ان کا زہد اور سخاوت، اس کے بارے میں بھی بہت کچھ سنا ہے۔ جی، وہ تو ضرب المثل تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اچھا۔ تو وہ کھانا نہ کھاتے۔ اللہ اللہ۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 1000 سے زیادہ غلام اپنے ذاتی مال سے خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیے۔ 1000 سے زیادہ؟ جی، ان کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ لوگ بعض اوقات اس کا فائدہ بھی اٹھا لیتے تھے۔ وہ مچھلی والا واقعہ مشہور ہے نا؟ ہاں سنا ہے۔ کیا تھا وہ؟ ایک بار وہ بیمار تھے اور انہیں مچھلی کھانے کی شدید خواہش ہوئی۔ ان کی اہلیہ نے بڑی مشکل سے ایک مچھلی کا انتظام کر کے اسے پکایا۔ ٹھیک۔ جیسے ہی کھانا سامنے آیا، ایک سائل نے دروازے پر صدا دی۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ یہ مچھلی اسے دے دو۔ اپنی خواہش کے باوجود؟ جی، ان کی اہلیہ نے باہر جا کر سائل سے وہ مچھلی پیسوں کے عوض واپس خرید لی اور دوبارہ لا کر پیش کی۔ اچھا۔ سائل پھر آ گیا، انہوں نے پھر کہا کہ اسے دے دو۔ تیسری بار ان کی اہلیہ نے سائل کو کچھ پیسے دے کر کہا کہ بھائی اب دوبارہ نہ آنا۔ یہ تو ان کی سخاوت اور ایثار کی انتہا تھی۔ بالکل۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں اس مشکل دور کی جب مسلمانوں کے درمیان اندرونی اختلافات اور لڑائیاں شروع ہوئیں، جسے تاریخ میں فتنے کا دور کہا جاتا ہے۔ جنگ جمل، جنگ صفین۔ جی، وہ بہت کڑا وقت تھا۔ اس دور میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کیا موقف تھا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اس شدید آزمائش کے دور میں جب بڑے بڑے صحابہ کرام بھی مختلف گروہوں میں تقسیم نظر آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے مکمل طور پر غیر جانبداری اور کنارہ کشی اختیار کی۔ کنارہ کشی؟ مطلب وہ کسی طرف نہیں تھے؟ جی، وہ کسی بھی جنگ یا گروہ میں عملی طور پر شریک نہیں ہوئے۔ فتنہ سے مراد ہی وہ دور ہے جب حق اور باطل اس طرح گڈمڑ ہو جائیں کہ عام آدمی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے۔ لیکن کیا یہ کنارہ کشی کسی قسم کی لا تعلقی یا بے حسی تھی یا حق بات کہنے سے گریز تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کنارہ کشی لا تعلقی نہیں تھی، بلکہ انتہائی اصول پسندی اور حکمت پر مبنی تھی۔ حکمت؟ کیسے؟ وہ کسی بھی صورت میں مسلمانوں کے درمیان تلوار اٹھانے یا خون ریزی میں حصہ لینے کو تیار نہیں تھے، لیکن جہاں حق بات کہنے کا موقع آیا وہاں وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اچھا، جیسے؟ مثال کے طور پر جب اموی گورنر حجاج بن یوسف، جو اپنی سختی اور ظلم کے لیے مشہور تھا، جی حجاج، اس نے مکہ پر چڑھائی کی، خانہ کعبہ پر منجنیق سے پتھر برسائے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھرے مجمع میں دوران حج حجاج بن یوسف کو مخاطب کر کے کہا، یا عدو واللہ! کیا؟ اے اللہ کے دشمن! جی، تم نے اللہ کے حرم کی حرمت پامال کی ہے اور اس میں خون بہایا ہے۔ یہ انتہائی جرأت مندانہ موقع تھا۔ واقعی، یعنی ان کا موقف واضح تھا، مسلمانوں کے قتل عام میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن ظلم کو ظلم کہنے سے بھی نہیں ہٹیں گے۔ بالکل، ان کا اصول تھا کہ اگر مجھے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا پر بلایا جائے گا تو میں ضرور آؤں گا، لیکن اگر مجھے حی علی القتل کی دعوت دی جائے گی تو میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ تو کیا اس حق گوئی کی قیمت بھی ادا کرنی پڑی؟ جی ہاں، افسوس کہ ایسا ہی ہوا۔ اگرچہ انہوں نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھائے، لیکن حجاج بن یوسف انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ اسی نے دوران حج ایک سازش کے تحت ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اپنے نیزے کی نوک پر زہر لگا کر ہجوم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں چبھو دے۔ کیا زہر؟ جی، اسی زہر کے اثر سے وہ بیمار ہوئے اور بالآخر شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات غیر مسلح ہوتے ہوئے بھی صرف حق پر قائم رہنا اور سچ بولنا ہی سب سے طاقتور ہتھیار اور سب سے بڑا جہاد بن جاتا ہے۔ انہوں نے واقعی ایک طویل اور بھرپور زندگی گزاری۔ تقریباً 86 سال کی عمر میں 73 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا۔ جی، وہ مکہ میں وفات پانے والے آخری جلیل القدر صحابہ میں سے تھے۔ بلا شبہ۔ اور ان کا سب سے بڑا ورثہ کیا ہے؟ میرے خیال میں ان کا سب سے بڑا ورثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا وہ میٹیکولس تحفظ اور اس پر عمل پیرا ہو کر دکھانا ہے۔ انہوں نے نہ صرف خود عمل کیا بلکہ آنے والی نسلوں، خاص طور پر تابعین کی ایک بڑی جماعت کو سنت کی تعلیم دی۔ ان کے شاگردوں میں نافع، سعید بن مسیب، حسن بصری، مجاہد جیسے عظیم ائمہ شامل ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تربیت بھی۔ جی، انہوں نے تاریخ اسلام کے عظیم مسئلے اور خلیفہ راشد خامس کہلانے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی بھی تربیت کی، جو رشتے میں ان کے بھانجے بھی لگتے تھے۔ اور وہ سونے کی زنجیر والی بات؟ ہاں، سلسلۃ الذہب۔ حدیث کے دنیا میں جو سب سے مستند اور مضبوط ترین سند سمجھی جاتی ہے وہ انہی سے شروع ہوتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نافع سے، نافع روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کمال ہے۔ اور مرتے وقت بھی ان کے احساسات ان کی پوری زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ جی،
انہوں نے فرمایا کہ مجھے دنیا کی کسی چیز کے جانے کا افسوس نہیں سوائے 3 چیزوں کے جو میں مزید نہ کر سکا۔ کون سی 3 چیزیں؟ سخت گرمی کے دنوں میں دوپہر کے وقت روزے رکھنا، راتوں کو مزید طویل قیام یعنی قیام اللیل کرنا، اور اس ظالم گروہ کے خلاف جس کا مجھے موقع ملا تھا جہاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ آخری دم تک نیکی کی حرص اور کوتاہی کا احساس۔ بالکل۔ ایک اور خوبصورت پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے نام بھی جلیل القدر صحابہ کرام کے ناموں پر رکھے۔ اچھا۔ جی، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان ایک بیٹے کا نام، بلال، سالم، عبداللہ۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے محبت کا ایک انداز تھا اور اپنی نسل کو ان عظیم شخصیات سے جوڑنے کا ایک ذریعہ، تاکہ وہ ان کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کرے۔ جی۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی غیر مشروط، بے مثال اور عملی محبت کا سبق دیتی ہے۔ جی، عملی محبت جو ہر چھوٹی بڑی بات میں ان کی پیروی کے ذریعے ظاہر ہوتی تھی۔ یہ محض رسمی اتباع نہیں تھی، بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی والہانہ محبت کا عملی ثبوت تھا۔ بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی ہمیں اصول پسندی پر مضبوطی سے قائم رہنا سکھاتی ہے۔ اور دنیا سے بے رغبتی، زہد۔ جی، زہد اور آخرت کی فکر، علم کے باوجود شدید عاجزی اور انکساری، سخاوت، اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرنے کا جذبہ، اور سب سے بڑھ کر فتنوں اور اختلافات کے انتہائی مشکل دور میں حکمت، بصیرت اور صبر کے ساتھ حق پر ڈٹے رہنے کا طریقہ۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، فتنے کے دور والا۔ جی، انہوں نے ثابت کیا کہ فتنے کے وقت کنارہ کشی کا مطلب حق بات سے خاموشی یا ظلم پر رضامندی ہرگز نہیں ہوتا۔ تو آج کے اس دور میں جہاں ہمارے سامنے لاتعداد نظریات ہیں، بے شمار راستے ہیں، زندگی گزارنے کے نت نئے انداز پیش کیے جاتے ہیں، جی بالکل۔ وہاں کسی ایک راستے پر، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتنی شدت، اتنی باریک بینی اور زندگی کے ہر پہلو میں اس طرح عمل پیرا ہونا، یہ ہمیں اپنے یقین، اپنے اصولوں اور اپنی زندگی کی ترجیحات پر کس طرح قائم رہنا ہے، اس بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ یقیناً غور طلب بات ہے۔